اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات عشق حسین میں ساجد حسین حاضر خدمت ہے۔ محرم الحرام کے مجالس اور جلوس تعزیے نکالے جا رہے ہیں، نہ صرف پاکستان اور جہاں جہاں پر بھی غم حسین منایا جا رہا ہے ان سب کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، ان شہداء کو جنہوں نے جام شہادت کے مرتبے پر بھی جو فائز ہوئے اور دین اسلام کی بقا اور سر بلندی کے لیے نہ صرف اپنی جان بلکہ اہل و عیال کی قربانی دی۔ نواسہ رسول امام حسین اور واقعہ کربلا میں جتنے بھی رفقا تھے، جو ساتھی تھے امام کے، ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، ہم ان کی سروسز کو اور اس بہادری کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور نہ صرف ان کو خراج تحسین پیش کریں، اور ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ دینی مسائل پر بھی ہم علماءوں سے بات کریں۔ جو من گھڑت روایات کہیں یا سوسائٹی کے جو یہ کہیں کہ لا علمی یا کم علمی کہیں کہ جو اس طرح کے معاملات یا چیما گوئیاں کی جاتی ہیں، در حقیقت اسلام کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور ہمیں کیا کیا اس دین میں جائز ہے اور کیا کیا چیزیں من گھڑت ہیں کہ جو بعد میں گھڑی گئی ہیں، ہم ان پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ محرم الحرام ایسا دن ہے کہ نواسہ رسول پر آزمائشیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، پانی بھی بند ہو رہا تھا، اور جو معصوم شیرخواں بچے تھے ان کو جب پانی میسر نہیں تھا تو آپ سوچیں کیا کیفیت تھی آل محمد کے گھرانے کی، اس پر بھی بات کریں گے۔ آگے بڑھاتے سلسلے کو آج میں تعارف کرواتا چلوں مہمان کا، علامہ رضوان شاہد رضوی صاحب، آپ کا شکریہ، آپ پہلے دن سے ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ اہل سنت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں علامہ خواجہ آفتاب صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے بھائی علامہ احمد رضا مدنی صاحب، مدنی صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور معصوم منقبت خواہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سید محمد محسن حیدر جعفری صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ ہم آغاز کریں گے علم سے۔ ایک تو عباس کا علم ہے، وفا کا علم ہے، اور ہر جگہ پہ اپنے جتنے بھی واقع کربلا کے جو لوگ تھے اور امام حسین کا جو علمدار تھا عباس علمدار، اور علی کے بیٹے نے بہادری اور وفاداری کی مثال قائم کر دی، اس عباس علمدار کے علم سے بہت ساری چیزیں اور وفا وابستہ ہے۔ لیکن آج علم تو بہت طرح کے لگتے ہیں، ہم جب ربیع الاول دیکھتے ہیں تو ربیع الاول میں بھی علم لگتے ہیں، محرم اور پورا سال ہی مومنین اپنے گھروں پر بھی علم لگاتے ہیں۔ علم کی کیا تاریخ ہے اور کیا علم کی اقسام ہے کہ سنی کا علم کچھ اور ہے یا سارے مسلمان ایک ہی علم کے سائے اور ایک ہی علم اور اسی عباس علمدار کے علم، یا اس سے پہلے بھی یہ علم کسی نے تھاما تھا؟ اسٹارٹ کریں گے گفتگو ایسے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا خواجہ آفتاب صاحب آپ کی طرف آؤں، کتنے اقسام کے علم ہوتے ہیں یا علم ایک ہی ہے جس علم کی آج ہم سنتے ہیں، یا جس علم عباس علمدار کے علم کی اور وفا کی ہم مثال دیتے ہیں کہ معصوموں کے لیے وہ غازی بھی بنے، وہ پانی بھی لائے اور جام شہادت نوش کیا، وفاداری کی دین کے ساتھ، اپنے کنبے کے ساتھ؟ یہ اس عباس کے علمدار کی بات ہو رہی ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ہی سال علم تو لگتے ہیں، ڈیفرنٹ کلر بھی چینج ہوتے ہیں، پھر مسلک جتنے اور مسلک ہیں وہ بھی علم لگاتے ہیں، پھر علم نما جھنڈے بھی لگاتے ہیں، آج کل گاڑیوں پہ بھی جھنڈے لگا کے گھوما جا رہا ہے۔ تو اس علم کی ایک تعظیم تھی، وہ تعظیم کیا جیسے ٹیکنالوجی اور ترقی بڑھتی جا رہی ہے تو وہ کیا تعظیم میں تو کہیں گھٹتا ہی نہیں آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم بیسیکلی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو علم یہ ایک وہ جھنڈا ہوا کرتا تھا اور وہ نشان ہوا کرتا تھا جو اس وقت تھمایا جاتا تھا کسی سپہ سالار کو یا کسی عظیم کمانڈر اور رہنما کو، جو اس کی پاسداری کر سکے اور اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے جس مقصد کے تحت وہ علم اسے دیا جا رہا ہے، وہ جھنڈا دیا جا رہا ہے، اس کو بجا لائے اور اسے پورا کرے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ واقع خیبر کے موقع پر حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرماتے ہیں، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں آپ نے فرمایا کہ میں صبح اس شخص کو علم دوں گا جو اس خیبر کو فتح کرے گا، اور پھر حضرت علی کو جھنڈا دیا گیا اور حضرت علی نے الحمدللہ اس خیبر کو جو ہے وہ تفصیلی واقعہ کہ اس کو فتح کیا۔ تو بیسیکلی وہ علم کے مقاصد ہوا کرتے تھے جو فتح کی علامت ہوا کرتے تھے۔ تو
آج کل جیسے آپ نے کہا کہ آج کل جو ہے وہ ہر جگہ پر ہی علم اور ہر جگہ پہ اس طرح کے سلسلے اور پھر ان پر مقدس ہستیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. وہ علم منسوب صرف عباس علمدار سے ہے یا وہ علم کسی اور وجہ سے بھی لگایا جاتا ہے؟ اور میں ایڈ کرتا چلوں، کیا اہل سنت اور جو ہمارا اہل سنت کے جو فالوور ہیں سنی ہمارے بھائی، کیا وہ منت بھی مانگتے ہیں اسی علم سے؟ دیکھیں یہ جو رائج ہے نا کہ عباس، حضرت عباس کا علم اور اس کے علاوہ جو کچھ علم وغیرہ ہیں، تو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اس طرح کے علم وغیرہ کی دیکھیں ایک ہوتا ہے تعظیم کے لیے آپ نے اپنے گھر میں لگایا، ایک ہوتا ہے مخصوص آپ نے اس کو نشانی بنا لیا. اس نشانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے حضرت کے ہاں اہل تشیع حضرات کے ہاں ہوتا ہے تو ان کی ایک مخصوص نشانی ہے، مخصوص ایک علامت کے طور پر ہے. اور اہل سنت کا موقف امام احمد رضا خان علیہ رحمہ جو ہمارے اہل سنت کے بڑے عالم دین جید عالم، آپ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے اس کے لیے اس منت مانگنا اور اس پر چڑھاوے چڑھانا یہ سب جو ہے اہل سنت کے نزدیک جائز نہیں ہے. علم ایک تعظیم کی علامت ہے. آپ جو ہے وہ اس کے جس طرح جھنڈے کی بات آپ نے کی کہ ربیع الاول میں جھنڈا لگایا جاتا ہے، تو وہ ایک ربیع الاول میں جو خوشی کی علامت جھنڈا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو خوشی میں جو ہے وہ جھنڈے لہرائے گئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام میں جھنڈے لہرائے تھے تو وہ خوشی کی علامت پہ لہرائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں اس محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے وہ جھنڈے اور علم وغیرہ نہیں لگائے جاتے، کیونکہ ہمارے یہاں ربیع نور شریف میں جو جھنڈا لگایا جاتا ہے یا 14 اگست کے موقع پر جو ہم جھنڈا لہراتے ہیں یا پرچم کشائی کرتے ہیں تو وہ ایک خوشی کی علامت ہوتا ہے کہ پاکستان ہمیں ملا، اس کی خوشی کی علامت. یا ربیع نور شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جس علم کی آپ بات کر رہے ہیں جی کہ آپ خوشی میں ہم لگاتے ہیں، کیا اس علم سے گرین کلر کا آپ نے جھنڈا کہا، لیکن میں نے اسی طرح کا علم بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے علم لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس کو بڑا جھنڈا بھی کہہ سکتے ہیں، کیا اس سے آپ منتیں مانگتے ہیں؟ نہیں، منت مانگنا اہل سنت کے ہاں علم سے منتیں مانگنا، اس پہ دھاگے باندھنا، اس پہ چڑھاوے چڑھانا اس کی اجازت نہیں ہے. بلکہ اہل سنت کے ہاں منت کا جو ایک مخصوص جو منت ہے وہ منت عبادات کی ہے، یعنی آپ عبادت کی منت مانگ سکتے ہیں. اللہ کی جو طے کردہ عبادات ہیں، نفلی روزے کی منت مانگ سکتے ہیں آپ، نفلی نماز کی منت مانگ سکتے ہیں آپ، غریبوں کو کھانا کھلانے کی منت مانگ سکتے ہیں آپ، کسی غریب مسکین کی مدد کرنے کی منت مانگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جس طرح کی تعزیے اور علم وغیرہ پر منت ہے، اس طرح کی منت کی اہل سنت میں اجازت نہیں ہے. میں آؤں گا اب آپ کی طرف. علامہ رضوان شاہد رضوی صاحب، آپ نے سوال تو سن لیا اور آپ نے خواجہ صاحب کا جواب سنا کہ انہوں نے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اور جو ان کی تعلیمات ہیں انہوں نے بتائیں. میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیں کہ علم عباس سے ہی منسوب ہے اور اس کی تعظیم وہی ہے یا کوئی اور علم بھی لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علم بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی جو ہیں وہ جھنڈے کے ہیں. یہ تاریخ میں اس وقت رائج ہوا کہ جب قبائل کی لوگوں کو تمیز آئی، لوگوں نے اپنی شناخت کے لیے جو ہے اپنا نشان بنایا، اس کو علم کا نام دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ سلسلہ چلتا چلا گیا. پھر اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ لشکر کشی یا فوج میں اس میں ہر کسی نے اپنی نمائندگی کے طور پر ایک نشان بنایا، جس کے اندر جو ہے وہ کبھی کسی نے کھوپڑیاں لٹکا دیں، کبھی کسی نے کوئی تلوار لگا دی یا کبھی کسی نے خالی جو ہے وہ. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے سفید جو ہے وہ ایک پھریرا بنایا، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر، یہ آپ نے نشان اسلام کا جو ہے وہ کیا اور اس کو جو ہے وہ علم کا نام دیا. ٹھیک ہے، علم وہ لے کے گئے. اس کے بعد پھر وہ سپہ سالار جو ہوتا تھا، جو بھی وہ علمدار ہوتا تھا یا نائب اس کا علمدار ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور جب تک جو ہے وہ ساکن رہتا تھا علم، تو اس وقت تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو حملہ آور ہیں یا دفاع کرنے والے ہیں یہ مضبوط ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے واقع کربلا کے اندر بھی یہی سلسلہ ہوا. اب یہاں پہ معاملہ دوسرا آ جاتا ہے کہ دیکھیں عام جھنڈے میں اور واقع کربلا کی نسبت سے جو علم لگتا ہے تو اس کی جو تعظیم کا جو سلسلہ ہے، پوری دنیا میں علم لگائے جاتے ہیں. پوری دنیا میں ہر جگہ کا مختلف کلچر ہے، لیکن انڈو پاک کی جو عزاداری کا جو سلسلہ ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ نشان پنجتن پاک کا جو ہے نشان، یہ پنجہ، پھر پنجہ جیسے کہتے ہیں آپ، پنجہ یا چادہ معصومین کے نام یا پنجتن پاک کے نام،
ٹھیک ہے. تو یہ اس کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں تقدس کے لیے. اچھا, اب دوسری بات آپ کی آتی ہے کہ یہ ابتدا کب ہوئی. بر صغیر میں سب سے پہلے جو تعزیہ جو بنوایا تیمور لنگ نے بنوایا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ تمام جو آئے لوگ اور اس کے بعد انہوں نے فتح کیا, ہندوستان فتح کیا, اس کے بعد جو ہے وہ مختلف جگہ پہ, تو اس کو بہت ساری فتوحات جو ہیں وہ ملی, اور اس کے بعد جو ہے اس نے ان چیزوں کو آزمایا کہ جو عزاداری سے منسوب تھی, اور اس کے بعد اس نے منتیں مانی, اور اس کے بعد جب وہ فتح یاب ہوا تو اس کے بعد اس نے باقاعدہ لکھنؤ کا امام بارگاہ تعمیر کروایا, اور تعزیہ جو ہے وہ اس سے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی روایت ملتی ہے کہ جو سب سے پہلا جو عزاداری کا ماحول جو بنایا تھا, یعنی علم پٹکے جس طریقے سے آج رائج ہیں, وہ نظام حیدرآباد کی طرف سے تھا, اور نظام حیدرآباد نے ہی جو ہے وہ تعزیے کے اوپر جو سلسلے جو چڑھاوے کا سلسلہ تھا دیگر تمام, کیونکہ اس وقت ہندو معاشرہ جو تھا وہ زیادہ تھا, مسلم معاشرہ کم تھا, اور جو لوگوں کو تعلیمات تھیں وہ زیادہ نہیں تھیں, کیونکہ جو مغل آئے تھے وہ سب کے سب جو تھے وہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو دین الہی کے پیروکار بھی بن گئے تھے, اور دین الہی کے اندر جو انہوں نے بدعت کی تھی کہ جی وہ اکبر نے جس طریقے سے شادی کر کے جودہ بائی سے شادی کی تھی, تو یہ دین الہی کا, اس کے بعد دین الہی کی بنیاد رکھی, جبکہ یہ سراسر اسلام میں حرام ہے. اس کے بعد اس کی سلسلہ پڑا, اس کے بعد پھر یہ تیمور لنگ کے سلسلہ آیا تھا, تو اس کے بعد بھی یہ سلسلے معاملات چل رہے تھے کہ ہندو اور مسلمان کمبائن چیزیں کرتے تھے, کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جس کو ہر مکتب فکر یا ہر نسل مانتی ہے, بالکل کسی بھی. اب اس کے بعد جب وہ سلسلہ چلا, غازی عباس سے جو منسوب علم ہے اس کو معتبر جانا گیا, اور اس کو باقاعدہ مقدس طریقے سے بنایا گیا, زیارت بنائی گئی, اس کے بعد اس کے سامنے. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ در حقیقت یہ الزام ہے کہ ہم علم سے دعا مانگتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال دعا قبول کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو کر, جیسے ہم کسی بھی اولیاء اللہ کی جگہ جو ہے وہ اس اولیاء اللہ سے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جی آپ ہماری ہیلپ کر دیں, ٹھیک ہے. دینے والی ذات رب ذوالجلال کی ہوتی ہے. صرف اس کو معتبر جان کے ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ پروردگار یہ تیرے لیے بہت محترم ہے, عزت دار ہے, اس کے وسیلے سے جو ہے مطلب آپ وسیلہ ہی بناتے ہیں, وسیلہ ہی ہے اور کچھ نہیں. اس کے علاوہ اب اس میں کرامات آتی ہیں, یہ حقیقت ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کرامات ہیں, اور دینے والی بات شفا, غذا, ہر مشکل آسان کرنے والی ذات پروردگار کی ہے. لیکن پروردگار نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہ کریمین ہیں اور دینے والے ہیں, تو ان سے جو بھی جس نے مانگا کسی بھی طریقے سے وہ ملا. ٹھیک ہے, آپ کا جواب آ گیا علامہ رضوان شاہد صاحب. میں آگے بڑھتا ہوں. احمد رضا مدنی صاحب, یہی سوال آپ کی طرف ہے, اور تھوڑا سا میں سوال کو آگے بڑھاؤں گا. یہ کہ ہم نے اکثر دیکھا کہ محرم, ربیع الاول میں بعض اوقات ہمارے نوجوان نظر و نیاز جب تقسیم کرتے ہیں تو آداب کی اب کمی دیکھی جاتی ہے کہ مجمع لگ جاتا ہے تو پھر وہ پھینک رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. کیا یہ جائز ہے پھینکنا؟ مطلب ادب کے خلاف نہیں ہے یہ؟ چاہے ہم ربیع الاول, چاہے وہ جوس کے پیکٹ ہوں یا بسکٹ کے پیکٹ ہوں, تو عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے اور پھینکا جاتا ہے. رزق ہے یہ, یا رزق کو پھینکنا چاہیے, یا بجائے اس کے کہ ان کو بٹھا دیا جائے تعظیم سے پھر ان کو 1 بائی 1 تقسیم کیا جائے؟ اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں. بالکل. پہلے تو جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کہ علم بنانا, اس متعلق خواجہ آفتاب صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا. اور رہی بات جو آپ نے سوال کیا بھی کہ پھینک رہے ہوتے ہیں, اور جس طرح نیاز کا ایک بے قدری کی جاتی ہے, نیاز کی بے قدری جس طرح کی جاتی ہے, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے در دولت میں حاضر ہوئے, اپنے گھر پر حاضر ہوئے, تو دیکھا ایک روٹی پڑی ہوئی زمین پر. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مصدقہ محدثہ معلمہ مبلغہ مفسرہ, آپ نے ان کو فرمایا کہ اے عائشہ اس روٹی کی قدر کرو, کیونکہ یہ روٹی جس قوم سے گئی ہے تو واپس لوٹ کر نہیں آئی. اب یہاں جو احباب ایک تو نیاز کا اہتمام کرتے ہیں, تو سب سے پہلے تو ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ بات
کہ جس کے نام پر نیاز کر رہے ہیں وہ شخصیت کون ہے؟ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں. اب آپ نیاز ان کے نام پر کر رہے ہو، اور شعبدے بازی دکھانا یا اس طرح دکھاوا کر کے دینا یا لوگوں کو پھینک کر دینا تو یاد میں سوری فار انٹرپٹ، یہ صرف ادھر نہیں، بوتھ سائڈ، یہ ربیع الاول میں بھی معاملات دیکھے جاتے ہیں، یہ ادھر بھی دیکھے جاتے ہیں. تو میں بوتھ سائڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بچہ سن روف سے نکلتا ہے اپنی کار سے اور اس کو پیرنٹس چیزیں دیتے ہیں اور وہ کار سے پھینکتا بجاتا ہے. تو کیا یہ پیرنٹس کو علم کی کمی ہے کہ آج جس بچے کو آپ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ پھینک کر یہ آپ تقسیم کر رہا ہے چیز، اور پھر یہ چیز کس سے منسوب ہے؟ بالکل جس طرح آپ نے توجہ دلائی کہ پیرنٹس یہ کرتے ہیں، تو پہلی بات، آپ جب بچوں کو نیاز کا یا حضور علیہ السلام کی جشن ولادت کے موقع پر جس طرح ہم اہتمام کرتے ہیں اور لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، نیاز جو تقسیم کی جاتی ہے، آپ اس کی لنگر کی اہمیت اور افادیت تو اپنی اولاد کے ذہن میں راسخ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لنگر آپ تقسیم کر رہے ہیں اس کی افادیت اور اہمیت کو بھی آپ اپنے اولاد کے ذہن میں اجاگر کریں کہ لنگر اور نیاز بنایا کس کے نام پر ہے. اب جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لنگر کو تقسیم کر رہے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور شخصیت بلند اعلیٰ اور بابرکت شخصیت، تو جس لنگر کو تقسیم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کیا جا رہا ہے وہ تو یقیناً اعلیٰ اور عرفہ اور بلند ہے. رزق تو ویسے ہی اعلیٰ ہے، لیکن رزق اعلیٰ در اعلیٰ جب ہو گیا کہ جب امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس رزق کو نسبت ملی. اور پھر جو ربیع الاول شریف میں بھی جس طرح کا عشاقان مصطفیٰ لنگر تقسیم کرتے ہیں، تو انہیں بھی ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ لنگر تقسیم کریں تو اطمینان کے ساتھ کریں. یاد رکھیے کہ ساجد بھائی یہاں پر ایک چیز بہت زیادہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو لنگر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو شاید ایسا لگتا ہے ان کے لنگر تقسیم کرنے کے انداز سے کہ ہم جن کو لنگر تقسیم کر رہے ہیں، نیاز تقسیم کر رہے ہیں، ہم شاید ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں جس طرح پھینکنے کے انداز میں. یاد رکھیے گا اگر آپ حقیر سمجھ کر دے رہے ہیں کسی کو، اس طرح پھینک کر دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. اور وہ بھول اس وجہ سے کہ آپ نے جس کے نام پر پکایا، جنہوں نے توفیق دی آپ کو، اس توفیق کا ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نیاز کا کرنا اللہ کی نعمت ہے، اور آپ کا تقسیم کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن اگر ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اس طرح دیں گے تو یاد رکھیے گا ہم اپنے رب کریم کو ناراض کرنے والا یہ کام کر رہے ہیں، نہ کہ رب کریم کو راضی کرنے والا کام کر رہے ہیں. اور آپ تمام احباب سے میری گزارش ہے، جیسا کہ ملک پاکستان میں ابھی محرم الحرام کے معاملات ہیں اور مسلمان لنگر کو تقسیم کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا لوگوں کی عزت نفس کا ضرور خیال رکھیں. آپ لوگوں کے عزت نفس کا خیال رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس لنگر میں اس رزق میں انشاءاللہ اور خوب برکت عطا فرمائے گا. چلے آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، اور ایک ننھے منقبت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید محمد محسن حیدر جعفری. ان سے ہم سنتے ہیں منقبت. بسم اللہ بیٹا. میں آپ سب علماء اور آپ کی اجازت سے میں استاد سبط جعفر صاحب کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں. قبلہ اجازت ہے؟ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے اس زمیں پر عرش بری کے تارے، اے چاند جلوہ گر ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے.
کربلا کے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے اے چاند کربلا کے تسنیم و سلسبیلوں کا سر کہ وہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے اے چاند اور حبیب جیسے جانباز اور راہبہ مارے گئے یہی پر انصار و شاہدی کے اے چاند کربلا کے مارے گئے یہیں پر بے دردی اور ستم سے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے اے چاند کربلا کے پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس وار سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغان نہ پایا پانی ڈھلا نہ پائے اے چاند کربلا کے سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور مجھے اس وقت بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے 7 محرم الحرام کی کہ نواسۂ رسول نے دین اسلام کے لیے جان قربان کی، اور نہ صرف جان قربان کی، ہر اذیت برداشت کی تاکہ نانا کے دین کو بچایا جا سکے. یہ جو آج ہم تک دین پہنچا ہے یہ بھی اسی نواسۂ رسول کی قربانیوں کے طفیل ہے. کیا بھی تھی محمد کے گھرانے پر، اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں. خواجہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. پہلے آپ اہل سنت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، تاریخ پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو کیا مصاحب، کیا معاملات تھے واقعہ کربلا پہ؟ محرم الحرام، واقعہ کربلا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی بہت ہی محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں موجود ہیں. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو یزیدی لشکر تھا اس کی فوج کی تعداد 30,000 کے قریب، اور اتنی بڑی فوج سامنے امام حسین کے، لیکن اس فوج کے قدم لڑکھڑا رہے تھے. وہ اس بات سے پریشان تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جس کی زبان کو چوسا ہے، اللہ
جس نبی کی زبان کو چوسنے کا شرف انہیں حاصل ہوا ہے، یہ بہت بڑی ہستی ہیں، اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ تو جب 7 محرم آئی اور انہوں نے دیکھا کہ جو ہے ان کے حوصلے بہت بلند ہیں، 72 لوگ مختصر سا قافلہ ہونے کے باوجود یہ 30,000 لوگوں سے ڈر نہیں رہے، ان کے چہرے پر ذرا برابر پریشانی کا کوئی اثر نہیں ہے، اور ہر آ کر کہتا ہے کہ اے امام حسین، آپ ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے لیکن ہماری تلواریں آپ کے خلاف کھڑی ہیں، کیونکہ ہم مجبور ہیں۔ آپ ایک کام کریں، آپ اس بات سے پھر جائیں، کیونکہ آپ کے سامنے 2 رستے ہیں، 2 رستوں میں ایک رستہ آپ نے اختیار کرنا ہے، یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں اور یا پھر آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین نے کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں گھر سے نکلا ہی اسی مقصد کے لیے تھا، اگر یزید کی بیعت ہی کرنی ہوتی تو میں اپنے نانا جان کا شہر مدینہ نہ چھوڑتا، اگر یزید کی بیعت ہی کرنی ہوتی تو میں حرم پاک کو چھوڑ کر یہاں نہ آتا، میں اپنے کنبے کو لے کر یہاں نہ پہنچتا۔ تو بالآخر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے حوصلے پست نہیں ہو رہے تو انہوں نے ایک چال چلی، ان یزیدی حکمرانوں نے ایک چال چلی، انہوں نے کیا کیا کہ امام حسین کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ کیسا رکت انگیز عالم تھا کہ امام حسین اور آپ کے رفقا پر پانی بند تھا، سامنے نہر فرات جاری ہے، گھوڑے پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، کتے پانی پی رہے ہیں، ہر ایک کو پانی دیا جا رہا ہے، لیکن اس نواسہ رسول کو، اس شاہ سوار کو، اس حسین کے جگر گوشے کو پانی نہیں دیا جا رہا۔ کیا مقام تھا، کیا وہ وقت تھا، لیکن دیکھیں تاریخ نے بتا دیا کہ امام حسین پر پانی 7 محرم کو بند کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود امام حسین گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، کیونکہ وہ حسین وہ عالی مقام تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل کی تختی کے تخت پر تو وفا کا کوئی تو اصول لکھ لے، اور حسین زینب کی آنکھ کا تارا، حسین زینب کی آنکھ کا تارا، حسین بھائی حسن کا پیارا، حسین حیدر کے دل کا ٹکڑا، حسین حیدر کے دل کا ٹکڑا، حسین زہرا کا پھول لکھ لے، حسین زہرا کا پھول لکھ لے۔ اور زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق سے، مگر نہ بدلے حسین حق سے، وفا کا تو یہ اصول لکھ لے۔ اور حسین لڑتا شمر کے ساتھ ہے، حسین لڑتا شمر کے ساتھ ہے، حسین دکھتا عمر کے ساتھ ہے، حسین نہ بدلے حق سے کبھی بھی، حسین نہ بدلے حق سے کبھی بھی، حسین زہرا کا پھول لکھ لے۔ اور حسین حاکم، حسین عابد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین عالم، حسین عامل، حسین جگر گوشہ بطول لکھ لے۔ اور حسین عابد، حسین عالم، حسین قاری ہے کربلا کا، کیا خوب کہا شاعر نے، کہا کہ حسین قاری ہے کربلا کا، حسین قاری ہے کربلا کا، حسین کے لیے نماز کے اندر نبی کے سجدے کو طول لکھ لے، حسین کے لیے نماز کے اندر نبی کے سجدے کو طول لکھ لے۔ بہت بہت خوب علامہ رضوان شاہد رضوی صاحب، محرم الحرام، جس طرح علامہ آفتاب صاحب نے روشنی ڈالی تاریخ پر، میں چاہوں گا آپ بھی محرم الحرام پہ، نواسہ رسول پر کیا گزر رہی تھی، کیا اس وقت عالم تھا کہ پاک بیبیوں کے بچوں کو پانی نہیں ہے، آل محمد کا پانی بند ہے، اور وہاں پہ اور سب لوگ سیراب ہو رہے ہیں، برابر میں نہر بہہ رہی ہے، آزمائش دے رہا ہے نبی کا نواسہ۔ 7 محرم جب کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب لشکر یزید کی طرف سے جو ہے سورش شروع ہو چکی تھی، شمر بار بار ابھار رہا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے بنو ہاشم کی طرف سے جو ہے وہ پہل ہو، اور بسر سعد جو تھا وہ مستقل آ کے امام حسین سے گفت و شنید کر رہا تھا، مذاکرات کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہے تھے، جیسے کہ فرمایا کہ یہ شروع کے واقعات ہیں کہ جب امام مظلوم علیہ السلام سے ہر کا بات ہوئی، کیونکہ ہر جو تھا وہ ایک چھوٹے لشکر کا جو سپہ سالار تھا، اور پسر سعد جو تھا وہ مکمل، عمر بن سعد جو تھا وہ مکمل طور پر جو ہے اس پورے لشکر کا ہیڈ تھا۔ تو اس نے جس طریقے سے بات کی تو اس کو کچھ جملے ایسے ملتے ہیں کہ جو بی بی زینب کے حوالے سے بھی ملتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ملتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟
کیا تو نہیں جانتا کہ ہم آل رسول، کیا تو نہیں جانتا کہ میرے بابا حوض کوثر میں پانی پلانے والے، کیا تو نہیں جانتا کہ میرے نانا جن سے میں جن کی اولاد ہونے کے ناطے میں منسوب ہوں وہ حوض کوثر کے وارث اور انبیاء کے سردار، کیا تو نہیں جانتا کہ میں اور میرا بھائی حسن ہم دونوں جوانان سردار جنت ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا بیٹا ہم شکل سید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا بھائی عباس جو ہے وہ شبیہ علی مرتضیٰ ہے، تو کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے؟ اور یہ یاد رکھ اے پسر سعد، تجھے جو یہ رے کی حکومت کی جو لالچ ہے تجھے اس کی ایک روٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ ایک روٹی بھی نصیب نہیں ہوگی، تو اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ڈگمگایا۔ پھر شمر جو تھا وہ، اور پسر سعد کو سب سے زیادہ جو ابھارنے والا تاریخ جو بیان کرتی ہے وہ بیان کرتی ہے کہ اس کا بیٹا تھا، کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو 10 محرم والے دن کی بات بتا رہا ہوں میں، کہ اس نے جو ہے اپنے اس کے کہنے پر جو ہے وہ حالت نماز کے وقت، نماز اس سے پہلے نماز کے اوپر جو ہے حملہ نہیں ہوا تھا، اس بیٹے کے کہنے پر، پسر سعد کے بیٹے کے کہنے پر جو ہے وہ حملہ ہوا، کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ اتنے دن تک بات کر رہے ہیں، اگر آپ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو نماز ادا کرنے دیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہے حق پر ہیں اور ہم باطل پہ ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کے اوپر اور ان کو جو ہے وہ ثابت کریں کہ یہ جو ہیں یہ نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہیں۔ پھر دوسری طرف یہ جو پانی بند ہوتا ہے تو پانی بند ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، بچوں کی آواز شروع ہوتی ہے العطش، پیاس پیاس پیاس، وہ جب پیاس پیاس کی آواز ہوتی ہے تو یزیدی لشکر جو تھا وہ مکمل طور پہ اس وقت لرزے میں آنا شروع ہوا تھا، اور وہاں کے لوگ آپس میں بیٹھ کے چیمے گوئیاں شروع کر چکے تھے اور رونے، کچھ لوگ روتے تھے، انسان تو بہرحال تھے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر قفل لگے ہوئے تھے دلوں پر، لیکن بہرحال وہ دیکھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد پھر لیکن جو حوصلہ اور عزم تھا کہ کوئی حسینی بچہ کسی سے پانی کا تقاضا نہیں کر رہا تھا ماں سوائے اپنے بڑوں کے، بچے تک بھی۔ پھر ہر جگہ نہر فرات کے تمام سے، اس وقت امام حسین نے خیمے پیچھے کیے تھے مصلحت کی بنا، کیونکہ وعدہ رسول تھا، خدا سے وعدہ تھا، اپنے خیموں کو پیچھے کیا۔ ایک چھوٹی سی کوشش جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر جاتے اور فتح کر لیتے اس کو، جیسے درمیان میں ایک دفعہ ہوا تھا کہ چند صحابی گئے اور انہوں نے پورے پانی کو فتح کیا اور اس کے بعد جو ہے بیٹھ گئے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مشکیزیں بھرو اور لوٹ آؤ، کیونکہ یہ پانی جو ہے مباح ہے اور مباح کے اوپر قبضہ نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسلامی تعلیمات جو رسول خدا کی دیوی تھی، اس کا تمام تر طریقوں سے جو ہے امام حسین نے ان کو سمجھایا۔ لیکن ایک چیز کہتے ہیں کہ جب اپنے اوپر جو ہے انسان کو گند ہی لاد نہ ہو تو کیا گوبر اور کیا کوئی اور نجاست، جو بھی ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے سب یہ اس طریقے سے کیا۔ پھر آپ کی چھوٹی سی بات پہ یہ 7 محرم کے حوالے سے ایک بات بھی ہے، کچھ یہ جو 7 محرم کو 10 محرم کو تمام شہادتیں ہوئیں، لیکن ہمارے یہاں تشیع میں جو ہے دن مخصوص کیے گئے ہیں۔ 7 محرم کو جناب قاسم امام حسین علیہ السلام کے فرزند، آپ امام حسین علیہ السلام کے فرزند 2 تھے، ایک حسن مصنع جو آپ جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے تھے، بچ گئے تھے، ٹھیک ہے، زخمی ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک جناب قاسم۔ جناب قاسم جو تھے 13 سال کے سن کا بچے تھے، اور فقط ان کی اتنے کم سن تھے کہ کوئی ذرا ان کے اوپر آتی نہیں تھی، تو فقط جو ہے وہ ململ کے جو ایک نارمل گرمی کا کرتا ہوتا ہے وہ پہنے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پاجامہ، اس کے بعد جو ہے وہ تلوار حمائل کی، یعنی تلوار بھی جو تھی وہ اتنی بڑی تھی ان کے بابا کی کہ وہ خط بناتی جا رہی تھی زمین پہ، اور وہ بار بار امام حسین کے پاس آتے کہ مولا مجھے، چچا مجھے اجازت دیجیے، مولا ان کو گلے لگاتے روتے، اور کہا پھر اس کے بعد پھر انہیں یاد آیا کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، جب آپ کی شہادت، جب آپ کا زہر کا اثر تیز ہونا شروع ہوا، تو آپ نے ایک تعویذ، ایک خط لکھ کر
جو ہے وہ ایک کچھ تحریر لکھ کر آپ نے ان کے بازو پہ باندھی تھی اور کہا تھا کہ جب تمہیں سب سے زیادہ مشکل آئے اور کوئی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو اس وقت کھول کے دیکھنا. انہوں نے کھولی، وہ تحریر تھی، اس میں لکھا تھا کہ یہ فرزند اے حسین میری طرف سے یہ قربانی قبول کرو. تو وہ قربانی انہوں نے دی. اس کے بعد اس بچے کی شہادت کی ایک المناک داستان یہ ہے کہ اس بچے نے اکیلے نے بڑے بڑے جراروں کو تحقیق کیا تھا. اس کے بعد جو ہے اس کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا. اور تسمہ ٹوٹنے کے بعد جب وہ جھکا تو اس کے بعد ایک لائن نے اس کی برچھی ماری اور وہ نیچے گرا. اور اس کے بعد جب وہ بچہ گرا تو اس کے بعد گھوڑوں سے وہ پامال ہو گیا تھا. اللہ اکبر. اور علی زادوں کے آگے کفار کیسے رک سکتا ہے؟ علامہ احمد رضا مدنی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ بھی محرم الحرام پہ روشنی ڈالیں. اور ایک کیفیت تھی کہ فتوے دلوائے گئے امام حسین کا کوئی ساتھ نہ دے اور یہ حق پہ نہیں ہے معاذ اللہ. ایک کیفیت یہ تھی کہ امام حسین ہر طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے اور خود ہی انہوں نے تمام چیزیں فیس کرنی ہیں. تو کیا ہو گیا تھا اس وقت مسلمانوں کو کہ جو حافظ قرآن تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. ایک جان کا خوف کہہ لیں یا ابن زیاد کا خوف کہہ لیں کہ پہچاننے سے انکار کیا، یا جان کا خوف تھا کہ ایک بہت بڑا اللہ نے موقع دیا تھا اور بہت سارے لوگوں نے جان قربان کی نواسہ رسول پر اور تاریخ رقم کر دی اور اپنے لیے جنت بھی خریدی. اور بہت سارے ایسے لوگ جو ان فتووں پہ لگ گئے شاید اور پیچھے ہٹے. ایسا دن ہے کہ جس کے متعلق جب میں پڑھ رہا تھا تاریخ کی کتاب، اب یقین جانے رونگٹے کھڑے ہونے والے واقعات کہ ابن زیاد لعین بدبخت بے شرم خبیث الفطرت کہ جس نے عمرو بن سعد کو حکم دیا 7 محرم کو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر پانی بند کر دیا جائے. تو عمرو بن سعد نے جب یہ حکم اس کو ملا تو اس نے 500 لشکر سوار 500 کا لشکر جو تھا ان کو بھیجا کہ جاؤ نہر فرات پر جاؤ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دو. اب تاریخ کی کتاب تاریخ طبری کی 5ویں جلد میں یہی تحریر شدہ ہے کہ 7 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کیا گیا. اور جب ایک لعین بدبخت بے شرم کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کا تانا دیا، عبید اللہ عزوی، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے حسین دیکھو پانی کیسا آسمانی رنگ کا نیلا نیلا ہے. اللہ خدا کی قسم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پانی دکھا کے اللہ اکبر اللہ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. کہتا ہے بدبخت کہ حسین پانی دیکھو آسمانی رنگ کا کیسا نیلا نیلا ہے، خدا کی قسم اس میں سے تمہیں ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملے گا اور تم اسی طرح مر جاؤ گے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر. اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لعین بدبخت بے شرم خبیث الفطرت کو بددعا دی. اور راوی لکھتے ہیں کہ جب عبید اللہ عزوی جب مرنے لگا تو پانی پیتا اور پانی پی کر قے کر دیتا، یعنی پانی اس کا جسم ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. اللہ اکبر. پانی پیتا، پانی پی کر قے کر دیتا، پھر دوبارہ پانی پیتا، پھر کہتا العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس. اور اسی حالت میں عبید اللہ عزوی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بددعا جو اس کے اوپر غالب آئی، اسی حالت میں بے سر و سامانی کی حالت میں اور العطش پیاس پیاس پکارتا ہوا جہنم واصل ہوا. یہاں ایک بات اور زیادہ واضح کرتا چلوں کہ جیسا کہ آغا رضوان صاحب نے بھی اس چیز کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی لشکر کے سامنے آپ آئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اور وہ مسلمان وہ منافقین وہ لوگ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف آئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت قائم کرنے کے لیے انہوں نے سمجھایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کا نواسا ہوں، جیسا کہ آغا رضوان صاحب نے یہ بات کہی. لیکن جب بدبختی کسی کے اوپر غالب آ جائے،
بدبختی کا غلبہ ہو جائے تو وہ اسی طرح اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو پانی بند ہوا اس کے متعلق ایک شاعر کیا خوب لکھتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت. تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے. کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، اور سید محمد محسن حیدر جعفری کو میں کہوں گا کہ وہ منقبت سنائیں. ہم ان سے منقبت سنتے ہیں اور کیا خوب منقبت پڑھتے ہیں، اور معصوم اور ایک درد آواز ہے، ان کی آواز میں درد ہے. جی سید محمد محسن حیدر جعفری. چادر مانگتی رہتی ہے علی کی بیٹی. چادر مانگتی رہتی ہے علی کی بیٹی. پردہ بالوں سے بناتی ہے علی کی بیٹی. چادر مانگتی رہتی ہے علی کی بیٹی. ہائے بازاروں میں بے پردہ نبی زادی ہے. ہائے بازاروں میں بے پردہ نبی زادی ہے. اشک آنکھوں سے بہاتی ہے علی کی بیٹی. چادر مانگتی رہتی ہے علی کی بیٹی. خطبہ دربار میں اس طرح سنائے تو نے. خطبہ دربار میں اس طرح سنائے تو نے. کثر بات کو مٹاتی ہے علی کی بیٹی. چادر مانگتی رہتی ہے علی کی بیٹی. کلمہ گو کو ٹھوس پتھر تو نہ مارو ہم کو. کلمہ گو کو ٹھوس پتھر تو نہ مارو ہم کو. ہائے غازی کو بلاتی ہے علی کی بیٹی. چادر مانگتی رہتی ہے علی کی بیٹی. بعد شبیر کے شبیر بنی ہے زینب. بعد شبیر کے شبیر بنی ہے زینب. حوصلہ سعد کھاتی ہے علی کی بیٹی. چادر مانگتی رہتی ہے علی کی بیٹی. قافلہ لوٹا گیا نبی کا لوگو. قافلہ لوٹا گیا نبی کا لوگو. کربلا چھوڑ کے جاتی ہے علی کی بیٹی. چادر مانگتی رہتی ہے علی کی بیٹی. حال انسانی زہرا کا رضا کیسے لکھوں. حال انسانی زہرا کا رضا کیسے لکھوں. غمزدہ دل کو بناتی ہے علی کی بیٹی. چادر مانگتی رہتی ہے علی کی بیٹی.
ماشاءاللہ. اور محرم الحرام پر تاریخ اسلام میں کیا کیا ظلم ہوئے وہ علماؤں نے بتائے. اور وقت یزید اور اس یزید کے جو ساتھی تھے ابن زیاد اور شمر ملعون, انہوں نے خود کے لیے تو جہنم خرید لی, اور نواسہ رسول اور امام حسین کے معصوم بچوں کو بھی رلایا, اور ہر طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا امام حسین نے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے کہ جب دین پر بات آ جائے, جب حرمت رسول پر بات آ جائے, تو ہماری ماں باپ, ہمارے بچے بھی اس دین پر قربان. ساجد حسین اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.